الذي لا يسأل الله ودعانا وعلى آله وصحبه الذين آمنوا وعملوا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ساتھ میں بولے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام، بہت مکرم اور بہت ہی محترم اور بہت ہی مفضل مبجل علماء کرام، اساتذہ علم و فضل اور ہمارے مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم، ذمہ داران اور تمام دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان کرم، اللہ کی مہربانی، اللہ نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، با جماعت مغرب کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دعوت کی نسبت پر مرکز پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ بہت سب بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. میرے پیاروں، ہم یہاں دعوت تبلیغ کی نسبت پر مرکز پر جمع ہے اور بھاؤ نگر میں جمع ہے اور ایک بہت لمبے زمانے کے بعد جمع ہے. میں اپنی بات کروں کہ اس وقت ہم سب کو اس کام کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ ہمیں دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اور اس کی کاوشیں اور اس کی کوششیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رگ و پے میں اتارے. یعنی یوں کہو آسان الفاظ میں کہ ہم پر بوجھ نہ پڑے، بلکہ یہ دعوت و تبلیغ ہماری طبیعت بن جائے. بولو آمین. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں آپ تمام سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں، چاہے جان کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، آبرو کا معاملہ ہو، حالات کا معاملہ ہو، آسمانی وباؤں کا معاملہ ہو یا زمینی ٹینشن کا معاملہ ہو، ان سب کو حل کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. جو وقت ہمیں دیا گیا انشاءاللہ اس پر ہم بات کو مکمل کریں گے، تشکیل ہوگی انشاءاللہ. ہم اپنے ایمانی جذبے کو سامنے رکھ کر اپنا وقت بتائیں گے. بولو بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، میرا ایک سوال ہے اور بہت آسان سوال ہے، اتنا آسان سوال ہے کہ اس کا جواب سب کے پاس ہوگا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. ان کو ہی جانا، باقی کسی کو نہیں جانا. بولو نا جانا جانا، سب کو جانا. بولو سب کو جانا انشاءاللہ، اور جائیں گے. بولو انشاءاللہ. جنت میں سب کو جانا ہے. بولو جنت میں سب کو جانا. اور اگر ہم قرآن پاک کو کھولے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت نہیں بنائی، اللہ نے 2 جنتیں نہیں بنائی، اللہ نے 3 جنتیں نہیں بنائی. اللہ جنتوں پر جنت بناتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر 8 جنتوں کو بنایا. کتنی جنتوں کو بنایا؟ 8. میرے پیاروں، آپ نے بھاؤ نگر میں لمبی لمبی عمارتیں دیکھی ہوگی،
ممبئی جاؤ تو اور لمبی لمبی عمارتیں دیکھنے ملتی ہے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ دبئی جائے تو دبئی میں بڑے بڑے برج دیکھنے کو ملتے ہیں جو آدھا سمندر میں ہے، آدھا سمندر کے اوپر ہے، بڑا عجب و غرب سب دیکھنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ بنانے والا ڈیزائنر کون ہے؟ انسان ہے۔ آرکیٹیکٹ کون ہے؟ انسان ہے۔ کانٹریکٹر کون ہے؟ بولو، انسان ہے۔ سارا پلان بنانے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ جب وہ ایسی اتنی لمبی عمارت بناتا ہے کہ ہماری آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو اللہ نے جنت کیسے بنائی ہوگی۔ جب انسان کا ہاتھ اتنی اونچی عمارت بناتا ہے تو اللہ نے بھی کیسی جنت بنائی ہوگی۔ آپ کو بتاؤ میرے پیارو، حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، اور پہلی جنت بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا اور اللہ نے پوچھا بتاؤ میں نے جنت کیسے بنائی ہے۔ سارے فرشتوں کی زبان پر ایک ہی بات بولو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سارے فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو بہت عجب جنت آپ نے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلی ہے۔ بولو کیا فرمایا؟ پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ پھر ایک زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو جمع کیا اور کہا دوسری جنت تیار ہو گئی۔ ذرا سارے فرشتے دیکھے، ہر فرشتے کی زبان پر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت پیاری جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسری ہے، تیسری اس سے اچھی بناؤں گا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد اللہ نے تیسری جنت بنایا، اور جب آج فرشتوں نے دیکھا کہا اللہ یہ تو وہ ہے کسی انسان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی دل نے سوچا نہیں ہوگا، اللہ اتنی پیاری جنت بنائی۔ اللہ نے فرمایا تیسری ہے، بولو بولو چوتھی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنت۔ تو آپ اندازہ لگاؤ 8ویں جنت کا کیا عالم ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ ارے بول دو نا سبحان اللہ۔ جانا نہیں جانا؟ نہیں، موڈ نہیں لگتا آپ کا؟ ساجد بھائی ایسا بیٹھے جیسا بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا۔ ہمت سے بولو نا، جانا نا۔ شفیق ہے۔ میں یہاں کے جوانوں کو دیکھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارا صورت اچھا ہے، اتنا بیوی سے نہیں ڈرتے جتنا بھاؤ نگر میں تو بہت ڈرتے ہیں بھائی۔ جانا جنت میں جانا، بولو ہاں بولو نا، جانا جنت میں جانا انشاءاللہ۔ اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ ہم قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں، ہمیں 8 جنتوں کا نام ملے گا۔ آپ لوگ صرف انگلی پر گنتے جاؤ، میں نام بتاتا جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، آپ انگلی پر گنتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں بنائی، سب سے پہلی کا نام جنت رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ سب سے پہلی کا نام بولو جنت رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی جنت النعیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی، بولو جنت سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی جنت المقامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأویٰ۔ اب سب سے ٹاپ والی جنت، آخری والی جنت، آخری والی جنت جو اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ کما یلیق بجلالہ وشانہ، ہمیں نہیں معلوم اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے عزت و جلال و کبریائی اور بزرگی کی قسم میں نے 8ویں جنت بنائی، سب سے اعلیٰ جنت بنائی، اور اس کا نام رکھا جنت الفردوس۔ کتنی ہو گئی جنتیں؟ کتنی ہو گئی؟ 8۔ بھاؤ نگر والوں، میرے کو معلوم ہے تھوڑا لنچا جاتے ہیں، کون سی جنت میں جانا ہے؟ ہاں ساجد بھائی 8ویں، پہلی دوسری نہیں جی میں یہ پرابلم کہ پہلی بھی جمع
پہلی دوسری نہیں چلے؟ امام صاحب آپ کیا کہتے ہو؟ 8ویں نہیں جانا؟ بھاؤ نگر والے سب ٹاپ 8ویں میں جانا نا. چلو اب میں جواب نہیں دیتا، جواب آپ کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دیتا ہوں. اتنا بتاؤ، ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج پر گئے تھے؟ ہاں یا نہ بولو نا، گئے تھے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، او میرے مصطفیٰ، جبرائیل تمہارے ساتھ میں ہے، آسمانوں پر آؤ، آسمانوں پر آؤ. اب ظاہری بات ہے آسمانوں پر جانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بے شک جبرائیل امین میرے ساتھ میں ہے، مگر آسمانوں پر کیسے آئے؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آ جاؤ، ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا. تو آسمان کتنے ہیں؟ 7 بھائی، آسمان کتنے؟ 7. اور ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. اب آپ لوگ 7 مرتبہ ذرا سمجھ لینا اور گن لینا. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے، بہت ہی خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6 آسمان پر پہنچے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی آخری 7ویں آسمان پر پہنچے، سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. ہمارے نبی جب 7واں آسمان کو پار کر گئے، اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے نبی جب 7 آسمانوں کو پار کر گئے، اللہ نے فرمایا اذن منی یا عبدی، اے میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے، 8 جنتوں کو بھی پار کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اور آگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 7 آسمان ہو گئے. اللہ نے فرمایا یہ تو پہلی منزل ہے، ابھی 8 جنتوں کو پار کرنا. ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چلو جنت میں جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولو صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت نعیم میں پہنچے، جنت عدن میں پہنچے، جنت خلد میں پہنچے، جنت سلام میں پہنچے، جنت مقامہ میں پہنچے، جنت ماوا میں پہنچے، آخری جنت جنت الفردوس میں پہنچے. جیسے ہمارے نبی آخری جنت جنت الفردوس میں پہنچے، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے. اللہ یہ تو بہت بڑی جنت ہے، اللہ اس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں. اللہ یہ جنت کس کو دینے والا؟ اللہ یہ جنت جنت الفردوس آخری جنت اللہ کس کو دینے والا؟ اللہ جل جلالہ امن والوں کا جواب آیا میرے مصطفیٰ فکر نہ کرے، آپ کی امت کو دینے والا. سب اپنے کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چھے کون سی والی جنت کس کی ہے؟ ہماری. بولو نا ہماری. نہیں یقین نہیں آتا؟ لکھ کر دو، چلو وہ بھی ہو جاتے ہیں. بولو نا 8ویں جنت کس کی؟ کس کا موبائل بج رہا ہے؟ دیکھو تمہاری بیوی پریشان کر دی ہے. نہیں ہوتا ہے بیان میں ایسا ہوتا ہے. 8ویں جنت کون سی جنت؟ 8ویں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں جنت میں. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا اللہ 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 یہ جنت کس کو دینے والا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تمہاری امت سے بڑھ کر کوئی امت نہیں.
تو جنت بھی وہ دوں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت تمہاری امت کو دوں گا. آج لکھا ہوا ہے قرآن میں پارہ نمبر 16 سورہ کہف. بولو پارہ نمبر 16 سورہ. جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے, کیونکہ آج کوئی بھی پلاٹ یا کوئی گھر تو اس کا ڈاکیومنٹ, اس کا یہ کاغذ, اس کا وہ کاغذ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں اور 2 آیت کریمہ میں اللہ نے لکھ کر دے دیا کہ مصطفیٰ آپ کی امت کو میں جنت الفردوس عطا کرنے والا. تو پڑھو نا میرے ساتھ میں جن کو یاد ہو, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. پورا مجمع بولے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیاں کلمہ والے بولو لا. آواز سے ہم کلمہ والے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یقیناً میرے بندے اور بندیاں کلمہ والے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ فرماتے اچھے عمل کرنے والے. اللہ فرماتے کلمہ والے اچھے عمل کرنے والے میرا بندہ ہو یا بندی ہو. اللہ فرماتے سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا نہ ہٹایا جائے گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ. ایک مرتبہ ہم جنت الفردوس میں جائیں گے, بولو انشاءاللہ, نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے نہ نکلیں گے, نکالے جائیں گے. اے جنت الفردوس سب سے چھوٹی والی جنت, ہماری زبان میں چھوٹی, اللہ فرماتے 10 دنیا کے برابر ہوگی. تو 8ویں جنت جانا نا, اسی میں جانا نا, 8ویں جنت میں جانا, بولو انشاءاللہ. اچھا ایک مرتبہ ہم جنت الفردوس میں جائیں گے بھاؤ نگر والے, ایمان سے بولنا, چلے جائیں گے, بولو انشاءاللہ. پھر ہم وہاں سے ہٹیں گے, نکلیں گے, وہ جگہ چھوڑیں گے. ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے, وہ تو ہماری ہے. کتنوں نے کتنوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا, بہن کو وراثت نہیں دی, چچا نے بھتیجے کو محروم کر دیا, کسی بوڑھے دادا نے پوتے کو, کسی نے نواسے کو, معلوم نہیں کتنا وراثت میں پھر کس کی زمین پر کیسا ناجائز قبضہ کر لیا. ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے. جنت الفردوس کس کی ہے؟ ارے بولو نا, ہمت سے بولو نا, کس کی ہے؟ ہماری. تو سب کو جانا, ہاں بول تو سب کو جانا. ہاں ہاں بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ, کچھ پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں. آ جاؤ بیٹا, بیٹا آ جاؤ, آگے آ جاؤ, ایک دم ادھر آ جاؤ, قریب قریب. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے, بولو آمین. تو مطلب فائنل فیصلہ ہو گیا بھاؤ نگر والوں کہ ہمیں جنت جانا. اور کون سی والی؟ نہیں بولو نا, کون سی والی؟ اور ایک بات اور بھی بتاؤ, پھر میں اصل مدے پر آتا ہوں. یہ تو ابھی میں مدے پر آیا نہیں, اصل مدے پر آتا ہوں. جنت میں کوئی ٹینشن نہیں, بولو سبحان اللہ. یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ بھی نہیں. بھائی پیشاب کے لیے ابھی جیسا بیان میں بیٹھا ہے, پیشاب لگی کیا کرے گا, دبا تو نہیں سکتا, اٹھ کے جائے گا. اب پاخانہ کا تقاضا آیا, جائے گا. تو یہ ایک ٹینشن ہوتا کہ اتنا پہلے بیان میں آ گیا تھا, آدھا گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھا تھا, مگر یہ پیشاب آ گئی تو اٹھ کے جانا ہوا, پاخانہ آ گیا تو جانا ہوا. اس لیے ہر ٹینشن کی چیز کو اللہ نے ختم فرمایا. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظوں میں فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنتی جنت میں آئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو پیشاب, ساتھ میں کسی کو پیشاب, کسی کو پاخانہ. اچھا ہمارے نبی نے اتنا فرمایا کہ جنت میں کوئی پیشاب نہیں, کوئی پاخانہ نہیں, تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, وہ بیچارے سچے دل کے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول جنت میں پیشاب کو نہیں جائیں گے, پاخانہ نہیں جائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, کوئی ٹینشن اور گندی چیز جنت میں ہوگی ہی نہیں. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر پیشاب پاخانہ کو نہیں جائیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے نا, ہاں بولو نا,
हाँ, भावनगर वालों की बैटिंग दिखाऊं मैं, क्या आस्तीन चढ़ा के मैदान में उतरते हैं। खाएंगे ना जन्नत में और पिएंगे तो जाएगा कहाँ? जैसे ये सवाल पूछा, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जानदार जवाब दिया, क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुशा का जुशा मिस्क। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत में कोई पेशाब को नहीं जाएगा, कोई पाखाने को नहीं जाएगा। जब वो सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ? हमारे नबी बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में खूब खाएंगे, जन्नत में खूब पिएंगे। एक जन्नती डकार लेगा, आह करके, हम डकार लेते ना, आह करके डकार लेगा। हमारे नबी फरमाते उसमें खाना भी हजम होगा, पीना भी हजम होगा और डकार की आवाज भी बड़ी प्यारी होगी और डकार लेता जाएगा। जन्नत में मुश्क की खुशबू बढ़ती चली जाएगी। अब तो जाना है ना, पक्का है ना, कोई टेंशन नहीं। जन्नत इतनी अच्छी है, और सुभान अल्लाह बोलो, इतनी अच्छी है कि जन्नत में जो मांगेंगे अल्लाह देगा। बोलो जन्नत में जो मांगो अल्लाह देगा। बल्कि कभी कभी जन्नत में कोई मांगेगा ना तो अल्लाह पूछेंगे क्यों मांगता है, क्यों मांगता है? तो कहेगा अल्लाह तुझसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? अल्लाह कहेंगे जन्नत है मेरा बंदा, जन्नत है, मांगेगा तो मिलेगा, सोचता जाएगा तो भी अता करता जाऊंगा। जन्नत में मांगना जरूरी नहीं है, सोचेगा तो भी अता करूंगा। जो हाफिज हो मेरे साथ में पढ़ो, ये कुरान में लिखा है पारा नंबर 24 24वें पारे में, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा जन्नत में आजा, जो मांगेगा अल्लाह फरमाते मैं तुझे अता करूंगा, और अगर तू सोचता भी जाएगा तो भी अता करूंगा। इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। तो जन्नत में रोटी का टेंशन, बुलंद आवाज से बोलो, कपड़े का, मकान, कारोबार, बिजनेस, धंधा, घर, बीवी, मौलाना आपने क्यों करते नहीं? साजिद का बीवी का टेंशन जन्नत में, यहाँ नहीं है तो पहला राजा मिला जिसने बीवी को रानी बनाया। तो मालूम है एक मरतबा मियाँ बीवी का झगड़ा, मियाँ बीवी का, आपको फोन वहाँ से तो नहीं आया था ना, घर से? बहुत टेंशन होता है। एक मरतबा मियाँ बीवी का झगड़ा, झगड़े में वो आदमी कुछ भी बोलता है, अक्ल बगैर का, शैतान का जोर लगता है, कुछ भी बीवी को बोलता है। तो उसने बीवी को गालियाँ देना शुरू की। वो बीवी भावनगर की, क्या जवाब दिया मालूम? अच्छा वे अपने हस्बैंड को कहा, धनी को, शोहर को, अच्छा वो जब प्यार मोहब्बत की बातें करते हो तो मेरे को रानी बोलते हो, और अभी गाली देते हो, और अभी गाली दे रहे हो, और प्यार मोहब्बत की बातें करे तो रानी कहते हो। तो शोहर तो गुस्से में, चलो गुस्से में पूछेगा मैं तुझे रानी कहता ही नहीं, मैं तुझे रानी मेरे पास रिकॉर्ड है, तुमने मुझे रानी कहा है? कहा रानी नहीं कहता हूँ, तू समझ, जरा समझ, मैं नौकरानी कहता हूँ, नौकरानी। वो नौकरानी लंबा पड़ता ना तो रानी में काम चला जाता। औरत कहाँ की थी? वो तू बोल भाई, भावनगर की थी। उसने कहा अच्छा ऐसा, मतलब मेरे को नौकरानी कहते हो लेकिन वो लंबा पड़ता है तो मेरे को रानी कह देते हो। तो उसने कहा याद करो, अपनी शादी को 8-10 साल हो गए, याद करो मैं भी तुमको जानू जानू कहती हूँ, मैं भी तुमको जानू जानू कहती हूँ। तो तुम गुस्से में तक मेरे को मालूम है, कभी कभी ढोंग करती है और मेरे को जानू जानू कहती है। कहा जानू नहीं, जानवर लॉन्ग पड़ता है तो शॉर्ट में काम चला लेते हैं। अच्छा लगा ना? ये तवा गरम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ रोटी पकाने अभी इंशाअल्लाह।
تو جنت میں جانا بولو، سب کو جانا جنت میں جانا، ہاں بولو نا جنت میں جانا۔ آج اگر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، مرکز پر بیٹھ کر، امانت کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہوں، میرے پیاروں دو کام کر لو، کرو کہ بولو انشاءاللہ؟ نہیں، دو کام، اللہ کی قسم اس وقت حالات بہت خطرناک ہے، ایمان ہمارا چول کھا رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں ہنسا، آپ کو ہنسایا، لیکن ہمارا ایمان چول کھا رہا ہے، بہت چول کھا رہا ہے۔ تو اس لیے دو بات کا پکا ارادہ کر لو، انشاءاللہ آج یہاں مرکز میں جمع ہے، کل ہم جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ جس میں سب سے پہلا کام میرے پیاروں، پوری دنیا میں جو محنتیں ہو رہی ہے سب کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلا کام یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو نا، یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے پیاروں، ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ تڑپ کر یہ محنت کی ہے، میرا امتی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو، آپ کو بڑا تعجب ہوگا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرا امتی تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے نا، تیرے گھر میں نمک ختم ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ نمک ایک معمولی چیز ہے، اور آج بھی ہمارے بھاؤ نگر میں نمک، سالٹ ایک معمولی چیز ہے۔ بھائی کوئی پڑوس میں جا کے برتن لے کے کھڑا ہو جائے گا تو پڑوس بھی تمہیں نمک دے دے گا، 10-15 روپیہ کا آپ کو پیکٹ نمک کا مل جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نمک معمولی ہے، پھر بھی اپنے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا گھر میں نمک ختم ہو جائے، لینے بعد میں جانا، پہلے اللہ سے مانگ لینا، پہلے اللہ کو کہہ دینا، اللہ میرے گھر میں نمک ختم ہو گیا، معلوم ہے کہ ابھی جاؤں گا نمک آئے گا، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ پہلے نمک کس سے مانگنا؟ بلکہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ راستے میں چلتے چلتے تیرا چپل پھٹ جائے یا تیرا جوتا پھٹ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو چپل پہنا یا جوتا پہنا ہے، اس زمانے میں اس کے اوپر جو رسی ہوتی تھی، آج ہم انگریزی میں اس کو لیس کہتے ہیں اور اردو میں تسمہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا تیری چپل ٹوٹ جائے یا تیرا جوتا پھٹ جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو رسی، وہ جو لیس تو نے باندھی ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے وہیں کھڑے ہو جانا، ورنہ تو دکان پر جائے گا تجھے لیس مل جائے گی، موچی کے پاس جائے گا وہ تجھے دے دے گا، گھر میں جائے گا تو مل جائے گی، لیکن ہمارے نبی فرماتے نہیں، وہیں رک جانا اور اللہ کو کہنا اللہ اللہ میرے جوتے کا لیس یہ پھٹ گیا، یہ ٹوٹ گیا۔ ہاں علماء کرام فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی بندہ کرتا ہے، ارے جوتا بعد میں آئے گا، نیا آئے گا، پہنے گا، لیکن اس کے پہننے سے پہلے اللہ اس کے پاؤں کو جنت میں پہنچا دے گا۔ لیکن آج میرے پیاروں سب سے بڑی کمزوری اگر آئی ہے، میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں، پہلے تو بلکہ اپنے کو ہی کہتا ہوں پھر آپ کو کہتا ہوں، ہماری سب سے بڑی کمزوری جو آئی ہے نا، کلمے میں لا الہ الا، کہنا بہت آسان ہے، کرنے دھرنے والا بولو کون؟ اللہ۔ بلکہ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ، اور آپ سب کہیں گے اللہ، بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ بلکہ میرے پیارو، اللہ نے قرآن پاک میں 3 پارے میں سورہ آل عمران میں ایک آیت کریمہ بتائی ہے، ایک آیت قرآن پاک کی ہے جس میں صرف توحید لا الہ الا اللہ، اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس آیت کو پڑھے، پھر جو مانگے اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کہتا میرا بندہ تو نے توحید لا الہ الا اللہ تو میرا بن گیا، اب تو مانگ لے میں بھی تیرا بن گیا۔ یاد کرو گے وہ آیت؟ یاد کرو گے انشاءاللہ؟ کون سی آیت میں نے آپ کو بتایا؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پورا مجمع بولے ہمیں حکومت دینے والا کون؟ حکومت لینے والا کون؟ پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں اس اللہ سے نہیں مانگتے؟ دینے والا کون اور لینے والا کون؟ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ اور پھر اللہ فرماتے بیدک الخیر، اللہ کہتے ساری بھلائی میرے ہاتھ میں ہے. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا میں، میرا بندہ صحیح توحید دل میں، لا الہ الا اللہ کا تقاضا دل میں پیدا کر دے، تو میرا بن جائے گا، میں تیرا بن جاؤں گا. لیکن نہ میرے پیارو، آج کلمہ میرا آپ کا بہت جول کھاتا. کیا معلوم ہمارا ایمان. حضرت سفیان ثوری ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کے امام. بولو کون؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ. جب ان کا آخری وقت آیا، آنکھوں میں سے جو آنسو جا رہے، داڑھی مبارک تر ہوتی جا رہی ہے، سب ان کے جو اسٹوڈنٹس، ان کے شاگرد ہیں، ان کے پاس پڑھنے والے سب جمع ہو گئے. ایک لمبا چوڑا مجمع ہو گیا. کسی دوست نے آگے بڑھ کر کہا، ارے اللہ کے بندے، بڑے محدث عظیم ہو تم، یہ موت کے وقت رونا کس بات کا؟ موت کے وقت رونا کس بات کا؟ کیا جواب دیا؟ جواب کیا دیا؟ کیونکہ پوچھنے والے نے کہا، اس لیے روتے ہو کہ جہنم میں جاؤ گے، یا اس لیے خوشی کے آنسو روتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے؟ کیونکہ آنسو خوشی کے بھی ہوتے، غم کے بھی ہوتے. تو تمہارے آنسو خوشی کے ہیں کہ غم کے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں روتا کہ جنت میں جانا ہے، یا نہیں روتا کہ جہنم میں جانا ہے، میری آخری گھڑی چل رہی ہے، معلوم نہیں کلمہ ملے گا یا کلمے کو چھین لیا جائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت. میرے پیارو، آپ کو اب جو بات بتانے جا رہا ہوں نا، عقل حیران ہو جائے گی، عقل حیران ہوگی. بہت بڑے تابعی جن کا نام ہے حضرت شہر. کیا نام ہے؟ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن یہ علماء کرام، ہمارے مفتی شفیع صاحب وغیرہ سب جانتے ہوں گے. بولو نا، تابعی کا نام کیا ہے؟ تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارے نبی کے زمانے سے بہت قریب، کیونکہ نبی کے زمانے میں صحابہ، اور صحابہ کے بعد جو لوگ آئے ان کو تابعین کہا جاتا ہے. تو ان تابعین میں ایک تابعی بالکل جوان، 20-22 سال عمر ہے. بولو نام کیا؟ شہر. پورا نام ہے حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ. آپ صرف اتنا یاد رکھیں ان کا نام. بولو حضرت شہر. یہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ پہنچے. میرے دوستو، دل کو ہلا دینے والی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس پہنچے، یعنی وہ ہمارے نبی کی بیوی، زوجہ محترمہ، ہماری تو ماں. ارے بولو ہماری ماں، کیونکہ وہ ازواجہ امہاتہم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، بولو ان کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے. تو حضرت حوشب رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، 20-22 سال یا 25 سال کی عمر ہے. یہ سیدھے گئے وہاں پر گئے، مدینہ منورہ پہنچے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی کون سی؟ حضرت ام سلمہ. بولو حضرت ام سلمہ. یہ گئے، سننا برابر سننا، گئے دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے. دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے کیونکہ بہت بڑی خاتون کے گھر میں جا رہے ہیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں. گھر کے اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہہ کر کہنے لگے، اماں جان، او اماں، او میری اماں. حضرت شہر کہہ رہے اماں اماں اماں. تو حضرت اندر سے حضرت ام سلمہ کی آواز آئی، کون اور کیا کام ہے؟ تو انہوں نے باہر سے کہا، میرا نام شہر ہے اور مجھے صرف آپ سے ایک کام ہے، میں کھانا پینا مانگنے نہیں آیا، صرف ایک کام ہے. تو اندر سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیا کام ہے؟ کہا بس یہ پوچھنے آیا، میرے نبی اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ دعا ہمارے نبی کون سی مانگتے تھے؟ بہت ساری دعائیں، لیکن ان دعاؤں میں سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ یہ حضرت شہر نے وہ اوٹ میں کھڑے ہو کر کہا، اور میری اماں اتنا بتا دو نا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا، اور میری اماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے پاس آنا جانا، بیٹھنا، کھانا پینا، تو ذرا آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے. حضرت ام سلمہ
سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہے، ان کی آنکھیں بھر آئی اور کہا میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، میرے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اور الفاظ جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جو حضرت ام سلمہ نے فرمایا، حضرت ام سلمہ نے فرمایا میرے نبی اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آمین بول دو، آمین۔ میں پھر پڑھتا ہوں، ہمارے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے، اللہ اے دلوں کو پلٹانے والے اللہ میرے ایمان اور میرے دین کی حفاظت فرما دے۔ میرے دوستو ہمارے نبی دعا مانگتے تھے سب سے زیادہ، اللہ میرے ایمان کی۔ تو جو پوچھنے والے کون؟ حضرت شاہ کہ میرے نبی ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ کیا فرمایا؟ میں نے بھی نبی سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں؟ یہ دعا آپ کیوں مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا ہے، آپ کی وجہ سے تو پوری دنیا میں کلمے کا ڈنکا بجا ہے۔ ارے اللہ کی قسم اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو ہمارے پاس کلمہ ہوتا؟ خود اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سارے کے سارے بھٹکتے ہوتے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے یہ سوال تو میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ یہ دعا مانگتے اللہ میرے ایمان کو جما دے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر دے، آپ کی وجہ سے تو پورے عالم میں ایمان آیا ہے، اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے۔ میرے بھاؤ نگر والوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو، اور کیا جواب دیا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو لگاتار آئے، اور کیا جواب دیا؟ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے خود پوچھا کہ میرے نبی آپ کے ایمان سے بڑھ کر کس کا ایمان ہوگا؟ آپ ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگتے گے؟ حضرت ام سلمہ فرماتی میرے نبی نے فرمایا کہ سنو، سارے انسانوں کے دل، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے گا پلٹائے گا۔ زندگی بھر کسی نے کلمہ نہ پڑھا ہوگا، وہ چاہے گا انشاء اقامہ، چاہے گا تو موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا، اور جس نے زندگی بھر کلمہ پڑھا ہوگا موت کا وقت آئے گا انشاء ازاغا، موت کے وقت کلمے کو چھین لے گا۔ میرے پیارو بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں آج تک۔ کیا کلمہ لا الہ؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، ہمارے نبی اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا کر کے امت کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کے ایمان سے بڑھ کر، بولو نا اللہ کی قسم کسی کا ایمان نہیں، بولو نا ہمارے نبی کے ایمان سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے نبی یہ دعا مانگ کر اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ جب نبی، اور وہ بھی نبیوں کے نبی، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی معصوم، بولو ہمارے نبی، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ موبائل کے زمانے میں کبھی فکر لگی اپنے ایمان کی؟ میرے کو آپ کو لگی؟ کلمہ ہے یا میرا موبائل کا اتنا سنگین گناہ، کہیں اس نے میرے ایمان کو چھین تو نہیں دیا؟ کیا لا الہ الا اللہ، بس ایک زبان پر ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ کو بتاؤں میرے پیارو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا ہوگا؟ بتاؤ، مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن پاک کی ایک آیت پر چلے جاؤ اور اس کی پوری شرح معلوم کرو، فیصلہ نکلے گا کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرا عمر زمین پر کہہ دیتے ہیں، ہم آسمان پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کیا ایمان ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے پیارو، اللہ کی قسم یہ آیت کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ اتنا عجیب ہے، میں صرف اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے نبی، یہ عمر ہے، عمر اس زمین پر کہتے ہیں، آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں؟ بلند آواز سے بولو نا، عقیدے کا معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں؟ بولو نا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اللہ نے صاف فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سنو سنو، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لیکن پھر ہمارے نبی نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، سنو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو میرے عمر کو نبی بناتے، باقی آنے والا اور عمر نبی۔ لیکن اگر بناتے تو اللہ کن کو بناتے؟ ارے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے یوں چلے 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 آ رہے، کوئی گلی میں انٹر ہو رہے، وہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور ہمارے نبی مسکراتے۔ ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، تین مرتبہ ہوا، بار بار ہوتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گلی میں انٹر ہونا، حضرت عمر کا بھی وہاں سے آنا، سلام ہونا، سلام کا جواب ہونا، اور اس کے بعد ہمارے نبی کا مسکرانا۔ ایک دن حضرت عمر نے پوچھ لیا، میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے دیکھ کر ہنستے کیوں ہو؟ جب بھی آمنا سامنا ہوتا ہے، سلام کلام ہوتا ہے، آپ ہنستے کیوں ہو؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا، عمر ہنسوں نہ تو کیا کروں، تم جس گلی میں آتے ہو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ میں ہنسوں نہ تو کیا کروں، تم جس گلی میں آتے ہو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بھاؤ نگر والوں، ہم جس گلی میں جاتے ہیں آ جاتا ہے۔ یہ میں حضرت عمر کی بات کیوں کر رہا ہوں آپ سے معلوم ہے؟ حضرت عمر امیر المومنین بنے، بولو حضرت عمر، کیا نام اور دبدبا، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ بولو نا کون؟ وہ ایران کے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ میرے یہ ایران میں کون ہے جو عمر کی گردن کاٹ کر میرے سامنے لے کر آوے۔ اب سب پورا ایران کے جتنے بڑے بڑے بہادر اور بڑا انعام، منہ مانگا انعام، لیکن عمر فاروق کی گردن مبارک کاٹ کر میرے سامنے لاوے۔ ایک شخص لمبے چوڑے ہٹے کٹے پہلوان کہا، بادشاہ کو کہا لے کر آؤں گا، منہ مانگا انعام دو گے؟ منہ مانگا انعام دو گے؟ کہا دوں گا، جاؤ۔ گئے، پوری تیاری کے ساتھ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ بھائی بڑے تندرست ہٹے کٹے جوان ہیں، اونچے لمبے چوڑے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی مدینہ منورہ میں پوچھنے کے لیے کہ عمر کہاں ملیں گے۔ خیر ایک دو ایسے کچھ شخص ملے، ان کو پوچھا عمر کہاں ملیں گے، ان کا محل کہاں ہے، ان کا گھر، بڑا گھر کہاں؟ تو کہنے کہا عمر کا گھر مطلب؟ کہا کہ عمر یہاں کے امیر المومنین ہے نا، تو ان کا ایک الگ محل ہوگا نا، یہ گلی میں جو گھر ہے نا اس میں ایک گھر عمر کا ہے، دیکھو وہاں دیکھو شاید مل جائے۔ تو گئے، وہاں گئے تو معلوم ہے کہ عمر وہاں نہیں ہے، تو کہاں گئے ہوں گے؟ تو کسی کو پوچھا کہاں گئے؟ کہا یہ جو وقت ہے نا یہ جنگل میں گئے ہوں گے، اور یہ بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے واسطے گئے ہوں گے۔ بیت المال میں جو اونٹ ہے نا، اونٹ، ان کو چرانے کے واسطے گئے ہوں گے۔ تو یہ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے نا عمر کو، اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ کیونکہ اگر یہ مدینہ میں ہوتے اور اگر میں حملہ کرتا تو سارا مدینہ جمع ہو کے میرے اوپر حملہ کرتا، کیونکہ سب عمر سے محبت کرتے ہیں، امیر المومنین ہے۔ یہ اچھا ہے جنگل میں اکیلے اونٹوں کو چراتے ہوگے، وہی کام نپٹا دوں گا، میرا کام ہو جائے گا اور وہیں سے باروں بار نکل جاؤں گا۔ یہ گئے وہاں جنگل کی طرف گئے تو صحیح میں معاملہ ایسا تھا، اونٹ ایک جگہ پر چل رہے تھے، ادھر ادھر دیکھا تو درخت کے نیچے شخص سو رہے تھے۔ یہ قریب گئے، سمجھ گئے عمر ہے، سمجھ گئے کہ کیا ہے، عمر ہے، اور جو بھی قتل کرنے کا ارادہ تھا کہا یہ تو بہت آسان ہے، ایک تو یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نمبر دو کہ عمر خود سو رہے ہیں، امیر المومنین سو رہے ہیں، اور اونٹ اپنی جگہ چل رہے، اور اونٹ تھوڑی گواہی دینے والے۔ ابھی وہ ارادہ کیے کہ ایسے ایسے دھاڑنے کی آواز آئی کہ وہ گھبرا گئے، کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ جنگل ہے، سامنے سے شیر آ رہا ہے، ارے بولو سامنے سے
یہ تو چونکہ بڑے ماہر تھے، بہت طاقت والے تھے، یہ سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گئے اور درخت کے اوپر چڑھ کر اور خوش ہو گئے. کیا خوش ہو گئے؟ اب تو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر کو نہیں مار دے گا. بھائی جنگل سے شیر آیا ہے اور دھاڑتا ہوا آیا ہے اور اتنا لمبا چوڑا منہ کھول کر آیا ہے، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شیر مار دے گا. لے کے چلے جانا ہے صرف یہ درخت کے اوپر. بولو یہ درخت کے اوپر شیر آ رہا ہے، شیر آیا ہے، دھاڑ رہا ہے اور حضرت عمر بولو سو رہے ہیں اور یہ شیر حضرت عمر کے گول گول گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا ہے، گھوم رہا. سبحان اللہ بولو. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، حضرت عمر نے شیر کو دیکھا، شیر نے عمر کو دیکھا اور شیر واپس چلا گیا. ارے بولو شیر واپس چلا گیا. یہ منظر دیکھ کر وہ درخت پر بیٹھے، وہ ایران سے آئے ہوئے درخت پر بیٹھے، کہا یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے شیر کو دیکھا، شیر نے ان کو دیکھا، یہ کچھ بولے، شیر ان کو کچھ بولا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اٹھ کر سیدھے نیچے آئے اور کہا عمر امیر المومنین پہلے کلمہ پڑھا دو. بولو سبحان اللہ. پہلے کلمہ پڑھا دو. کلمہ پڑھانے کے بعد اپنا پوری داستان سنائی. کہا شیر آیا، آپ کو کچھ کہا، آپ نے کچھ کہا، چلے گیا. کہا کچھ نہیں کہا، شیر نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دے دیا. تو کہا جنگل کا شیر آپ کو سلام کرے. کہا جس کا ایمان مضبوط ہوتا نا، ایمان مضبوط ہوتا، انسان تو کیا جنگل کے درندے بھی اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. کن کی بات میں کر رہا ہوں حضرت؟ جب حضرت عمر امیر المومنین بنے، 22 لاکھ مربع میل، بولو اکیلے حکومت کرنے والے کون؟ حضرت عمر. کیا ہوا؟ حضرت عمر کے زمانے میں کسی کا انتقال ہوا. بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی کا، اور وہاں قاعدہ دستور تھا، رول ریگولیشن تھا کہ کسی کا بھی انتقال ہو جاوے، جنازہ تیار ہو جاوے، صفے لگ جاوے، پھر امیر المومنین کو خبر دی جاوے. خبر دینے والا خبر دے، امیر المومنین جنازہ تیار ہے، صفے لگی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر آوے، جنازے کی نماز پڑھاوے. وہاں ایسا رول ریگولیشن بنا ہوا تھا. کسی کا مدینہ پاک میں انتقال ہوا، جنازہ رکھا ہے، صفے لگ گئی ہے. اعلان کرنے والے نے اعلان کیا امیر المومنین. حضرت عمر کو کہا امیر المومنین جنازہ تیار ہے، صفے لگی ہے، آپ آئیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری تیاری، وہ جو کپڑا پہنتے تھے بس وہ کپڑا پہن کر امامہ رکھ کے سر پر، جب حضرت عمر آئے، ابھی تو جنازہ وہاں رکھا ہوا ہے، حضرت عمر 10 قدم چلے ہوں گے، ایک صحابی وہاں کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ. کیا نام ہے؟ اب میں یہ بھی بتا دوں حضرت حذیفہ کون ہے؟ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیدی، ساری چھپی چھپائی سیکریٹ کی باتیں اللہ کے رسول نے کن کو بتائی تھی؟ حضرت حذیفہ کو بتائی تھی. اسی لیے ان کو کہا جاتا صاحب سر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے بھیدی ہے. حضرت حذیفہ، حضرت عمر جا رہے، کسی کی ہمت کیا، وہ رعب اور دبدبا. حضرت عمر جا رہے، حضرت حذیفہ نے آدھے راستے پر کھڑے، امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آئیے نا. آئے. کیا ہوا حذیفہ؟ کیا ہوا؟ کہا جنازے کی نماز نہ پڑھائی، مت پڑھاؤ جنازے کی نماز. عمر نے کہا کیوں؟ کہا میرے نبی نے ایک فہرست بنائی ہے جس میں منافقین کا نام لکھا ہے کہ جو زبان سے کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا. قیامت تک آنے والے مرد اور عورتوں کا نام میرے نبی نے مجھے دیا ہے، اس جن کا انتقال ہوا ہے نا ان کا نام بھی اس میں ہے. یعنی یہ مسلمان نہیں، یہ کون ہے؟ منافق. زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ نہیں تھا. آپ ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نہ پڑھائیے. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسی جگہ پر کھڑے ہو کر، ارے بھائی صلو علی صاحبکم، ارے کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں ذرا اپنے کام سے جا رہا ہوں، کوئی بھی پڑھا دو. چلو کوئی آگے ہو گئے، انہوں نے جنازے کی نماز پڑھا دی. خیر جنازے کی نماز ہو گئی، حضرت عمر ایک گلی میں کھڑے ہوئے، جنازے کی نماز ہو گئی، جنازہ اٹھا، سارا مجمع گیا. حضرت عمر نے کہا حضرت حذیفہ کو بلاؤ. حضرت حذیفہ وہی کہیں کھڑے تھے، بلائے گلی میں. حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم، جب میں گلی میں گیا حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو اتنے تھے کہ کپڑے پر آنسو کے قطرے نظر آتے تھے. حضرت عمر نے کہا حذیفہ ایک احسان کر دو، آج میرے اوپر ایک احسان کر دو. حضرت عمر نے کہا حذیفہ ایک احسان کر دو. حضرت حذیفہ نے کہا کیا احسان؟ کہا وہ جنازے کی نماز میں نے نہیں پڑھائی کیونکہ آپ کو اللہ کے رسول نے سب نام بتائے، وہ منافق ہے نا، میں نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. حذیفہ ایک احسان کر دو، کیا میرا نام تو منافقوں میں نہیں، کیا میرا نام وہ منافقوں میں تو نہیں لکھا ہے. حضرت حذیفہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم آپ کا نام نہیں لکھا. لیکن حضرت عمر جیسے کوئی چھوٹا بچہ بل بلاتا ہو، اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل
پہ حکومت کرنے والے حضرت حذیفہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک لمبے زمانے تک میں نے دیکھا عمر وہی کھڑے ہیں اور ایک ہی دعا مانگتے ہیں، اللہ میرا نام تو نہیں نا، اللہ میرا ایمان جما دے، اللہ منافقوں میں میرا نام مت لکھوانا۔ حضرت عمر اور حضرت حذیفہ بار بار کہہ رہے آپ کا نام نہیں ہے، لیکن حضرت حذیفہ کہتے 1.5 دن تک حضرت عمر نے پانی بھی اپنے گلے میں نہیں اتارا، صرف اس ڈر میں کہ کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے۔ میرے دوستوں وہ گناہ نہ کرتے تھے اور ڈرتے تھے اپنے ایمان سے۔ ہمارا گناہ کیا کمی چھوڑی گناہ کرنے میں؟ کیا کمی چھوڑی؟ ماں کو ستانے میں کیا کمی ہے؟ کیا کمی ہے ماں کو ستانے میں؟ کیا کمی ہے اپنے بوڑھے باپ کو ادھر سے ادھر بھٹکانے میں؟ آج ہم ایسے بن گئے ہیں نا، ٹھیک ہے ہاں داڑھی ہے ماشاءاللہ نمازی ہے، لیکن ماں کے اندر ہمت نہیں کہ بیٹے کو پوچھے کہ میرے کو یہ کام ہے تیرے کو بتاؤ، بلکہ ماں کیا کہتی معلوم گھر میں آج غصے میں میرا بیٹا غصے میں، بیٹا غصے میں، ماں ڈرتی ہے، باپ دیکھ رہا ہے میرا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ لگا ہوا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، جماعتوں میں لگائے، دعا کرو اللہ اور بھی ہمیں لگائے، بولو آمین، لیکن بیٹے کو نہیں کہہ سکتا، کسی اور کو کہنا پڑتا ہے کہ جا میرے بیٹے کو سمجھاتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے میرے پیاروں، کلمہ ہمارے پاس مضبوط نہیں ہے۔ میرے پیاروں صحیح بات بتاؤں، اگر یہ ٹیمپریچر معلوم کرنا ہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے، اگر ٹیمپریچر معلوم کرنا اپنے آپ سے پوچھ تو اللہ سے ڈرتا کتنا ہے؟ تو اللہ سے ڈرتا کتنا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ قرآن کریم میں تقریباً 35 مرتبہ سے زیادہ اللہ ایک ہی بات کا اعلان فرماتے ہیں، میرے سے ڈرو، میرے سے ڈرو، کیونکہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈر ہوگا تو لا الہ الا اللہ مضبوط ہوگا، اور اگر ڈر نہیں ہے تو وہی بات ہے موت کے وقت کلمہ رہے گا کہ نکل جائے گا۔ 35 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے کہ مجھ سے ڈرو، بلکہ اللہ نے یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، بولو اللہ سے۔ اور کوئی اگر پوچھے اللہ میں آپ سے ڈروں گا کیا ملے گا، اللہ نے جواب بھی دے دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ عربی گرامر میں اللہ تاکید کے لیے نون تاکید ثقیلہ، اور اللہ فرماتے ہیں آپ مجھ سے ڈرو، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا۔ میں یہی پوچھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، وقت ہونے جا رہا ہے، تھوڑا وقت باقی ہے 15-20 منٹ کا، میں یہ پوچھنے جا رہا ہوں میرے پیاروں، 2 کام اگر ہوں گے نا قسم اللہ کی، آج بھاؤ نگر کے مرکز میں بیٹھے کل جنت میں بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور 8ویں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، جنت الفردوس میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ، اور اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ لیکن پہلی بات کلمہ مضبوط، اور کلمہ مضبوط کب ہوگا؟ جب اللہ کا، تو یہ رات کو 11 بجے 12 بجے موبائل پہ اللہ کا ڈر، سب کے جیب میں موبائل، مرکز پر بیٹھے نا ماشاءاللہ، سب کے جیب میں موبائل، سب کے جیب میں موبائل، اور صرف یہ نہیں کہ جوان، اچھی خاصی عمر والے موبائل میں عورت کو دیکھتے، آدھا کپڑا پہنی ہے، ناچ رہی ہے، پیچھے ڈیک بج رہا ہے، اچھا دیکھ رہا ہے، دیکھا 12 منٹ کی کلپ ہے، دیکھا آرام سے دیکھا۔ اچھا ایک کام کیا ہوتا، ساجد بھائی میں کبھی وہاں کہتا ہوں ایک کام کیا ہوتا، دیکھا نہ دیکھا گناہ ہوا، ہاں بولو ہوا، کیا کرتا؟ موبائل کو سائڈ پہ رکھتا، وضو کر لیتا، اللہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ سچ بتاؤں میرے دوستوں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یعنی بولو نا اللہ معاف کرے گا، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا، دیکھتا ہے شارٹ پہ شارٹ دیکھتا۔ اچھا دیکھنے کے بعد پھر اپنے دوست کو فون کرتا ہے، اور فون کر کے بولتا ہے بہت اچھی کلپ آئی تنے موکلا، وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ بھی رات کو 1 بجے موبائل پر، ہاں موکل، اس نے یہاں سے بٹن دبایا گیا،
گیا وہ عورت ناچ رہی ہے نا آدھا کپڑا پہن کے، اس نے بھی 12-15 منٹ تک کلپ دیکھا. اب اس کے بعد وہ اس کو فون کرتا ہے، بہت اچھی کلپ تھی، دوسری بھی آوے تو پھر دیکھا. بولو یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے موبائل میں زینا ہوتا ہے. پہلے زینا کے لیے آدمی سر پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا، اللہ بازار میں جاتا ہے. گھر بازار ہے ہمارا گھر، کیونکہ ہسبینڈ بھی موبائل پہ بزی ہے، بیوی بھی موبائل پہ بزی ہے، لڑکا بھی موبائل پہ بزی ہے، لڑکی بھی موبائل پہ بزی ہے. یہ بازار نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے موبائل میں زنا ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، سودی کاروبار ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں گندے ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، ہمارے موبائل پر سنیپ چیٹنگ ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کی برائیاں کی جاتی ہے. بلکہ میرے پیاروں، اس موبائل کی وجہ سے ہماری ماں بھی ہم سے ناراض ہے، ہمارے ابا بھی ہم سے ناراض ہے. اور اللہ کی قسم پورے بھاؤ نگر کا مطالعہ کرو، اگر بھاؤ نگر میں طلاق اور ڈیورس ہوتا ہے تو اس کی وجہ بھی میں کہتا ہوں آپ سے، یہ جو ننگی عورت کا ناچ دیکھتے ہو اور پھر کسی دوست پر بولو بھیجتے ہو، اگر یہ عورت نہیں ہوتی ہماری بیٹی ہوتی، کرتا اپنے دوست کو فون کرتا 15 منٹ کی کلپ بھیج رہا ہوں میری بیٹی ننگا ناچ رہی ہے، کرتا. اپنی ماں ہوتی، اپنی بیوی ہوتی، اپنی بہن ہوتی. ارے میرے پیاروں، کاش یہ حدیث ہم کو یاد ہوتی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ الدیان، وہ حساب لینے والا ہے، لا یموت، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے. کما تدین تدان، جیسی کرنی. تو کیا ہم اور کچھ بھرنے کا انتظار کر رہے؟ میرے پیاروں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہم مرکز پر بیٹھے ہیں، کیا کام ہم کریں گے؟ بولو کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. جس میں سب سے پہلا کام بولو لا الہ الا اللہ. میں ساتھ میں بولو نا لا الہ الا اللہ. اس پر محنت کریں گے بھائی، بولو نا اس پر محنت کریں گے. میں آپ کو ایک بہت پیاری بات سناؤں، ایک لا الہ الا اللہ اور نمبر 2 بول دو محمد الرسول اللہ. یہ اللہ نے ہم کو کلمہ کیوں دیا ہے میرے پیاروں؟ یہ کلمہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں، ہمارے نبی گلی گلی اعلان کرتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی کلمے کے تقاضے پہ عمل کرو. ایک تو یقین کرو اللہ پر، اور نمبر 2 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاؤ. میرے پیاروں، یہ 2 چیز ہوگی، ہم جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ اب بولو جنت میں جانے کے لیے پہلے کام کے لیے تیار ہو، بولو لا الہ. تو موبائل کا کیا کرو گے؟ یہ تو بہت بڑا آڑ ہے ہمارے کلمے میں. یہ روز گناہ، ایک دن دیکھا دوسرے دن معافی مانگ لیا، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ایسا تو ہے نہیں، بلکہ یہ آج مرکز کا دن ہے نا. میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ یہاں پہ جمع ہوا ہے، میں صرف ایک سوال پوچھوں کہ دیکھو ابھی ہماری گھڑی میں تقریباً 7:35 ہو رہی ہے یا 7:40 ہو رہی ہے. صرف ایک سوال پوچھوں، صبح 7:40، ابھی 7:40، 12 گھنٹے موبائل کا کتنا استعمال اور قرآن کتنی مرتبہ پڑھا؟ بہت سارے یہاں بیٹھے ہوں. صبح 7:40 سے ابھی 7:40، 12 گھنٹے میں اتنے قرآن. وہ کہتا ہوگا مولانا کیا تم سورت سے آئے قرآن کی بات کر رہے ہو؟ میں نے قرآن کئی دن ہو گئے پڑھا ہی نہیں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ چلو پڑھا نہیں کیونکہ بہت بیزی ہے بھائی، کام دھندا لگا ہوا ہے. کیا مولانا تو بول کے چلے کہ قرآن پڑھنے کا، پڑھا نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا نہیں. قرآن کو محبت سے ٹچ کیا جیسا موبائل کو. اور اگر کبھی یہ ہوا کبھی موبائل گم گیا موبائل گم گیا، گھنٹی بجا، رنگ کر میرے موبائل پر رنگ کر. کیوں؟ میرے کو اٹیک آ رہا ہے. کون سا کروڑوں کا رولنگ کر رہا ہے موبائل؟ کون سا کروڑوں کا رولنگ کر رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کے بغیر نہیں چلتا میرے پیاروں. وہ گناہ کے بغیر نہیں چلتا. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہیں یہ موبائل ہمارا کلمہ تو نہیں چھین لیتا. اتنے گناہ کریں گے تو کلمہ تو نہیں چھین لیتا. اس لیے میرے پیاروں ایک بات پکی کر لو کہ آج سے ہم لا الہ
اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں گے، اور ڈریں گے تو موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ دے دے گا۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب جیسے کہ آسان بات ہے بھائی، موبائل پر جتنا بزی ہوتا ہے، نہ قرآن کو اتنی دیر دیکھتا ہے، نہ قرآن کو چھوتا ہے۔ اور یہ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، کتنے یہاں پر ایسے بیٹھے کئی دن سے قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، پڑھنا دور کی بات، چھونا دور کی بات، قرآن کو بولو قرآن کو۔ حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا محبت سے میرے کلام کو دیکھ لے، دیکھتا جائے گا تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ تو میرے پیاروں بولو، پھر بولو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات کے لیے بولو کون کون تیار ہے؟ لا الہ۔ اچھا دوسری بات پر آ جاؤں میں، وقت ہے کتنی دیر ہے؟ ہاں تو بس میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ ساجد بھائی۔ یہ بہت پتے کی بات ہے، آپ سب سنو گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یعنی میرے لیے بھی ضروری ہے کہ شریعت کیا ہے، واٹ از شریعت۔ یہ شریعت، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ مدرسہ، یہ خانقاہ، یہ ساری محنت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ مدینہ منورہ میں ایک نیک خاتون جن کی عمر ہوگی 18-19 سال، خاتون ہے، نام ہے حضرت فاطمہ بنت قیس۔ نام بولو ساتھ میں، حضرت، وہ فاطمہ نہیں، ہمارے نبی کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اور فاطمہ ہے، پورا نام ہے حضرت فاطمہ بنت قیس۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا اگر ہماری بیٹی ہو ساجد بھائی 18 سال 19 سال تو بتاؤ نا گھر والوں کو شادی کی فکر ہوتی کہ نہیں؟ ارے اتنی فکر ہوتی ہے، ابا کی نیند اڑ جاتی ہے، اماں کی نیند اڑ جاتی ہے، کتنی جگہ پر فون کرتے دیکھ رہا، معلوم کر میری بیٹی جوان ہو گئی، جوانی میں قدم رکھا، 18-19-20 سال کی عمر ہو، بولو فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ حضرت فاطمہ کے گھر میں بھی وہی فکر چل رہی ہے کہ بچی جوان ہو گئی ہے ماشاءاللہ، خوبصورت۔ میرے پیاروں ایک دن 2 رشتے ساتھ میں آئے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ بھی دیتا ہے ایسے 2 رشتے آئے، ایک تو حضرت اسامہ کا رشتہ آیا، بولو کن کا؟ حضرت اسامہ کا رشتہ آیا، اور اسی دن رشتہ آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگر دیکھنے جاوے تو حضرت اسامہ غریب ہے اور کوئی اتنے زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے اور اتنا کوئی اچھا مکان بھی نہیں ہے، غریب ہے حضرت اسامہ، اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف کروڑوں بچوں کا کاروبار ہے، گھر میں کام کرنے والے غلام ہے، گھر میں کام کرنے والی باندیاں ہے، اور پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، بڑا بزنس ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف میں ایک اور کمال ہے کہ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے۔ اب گھر والے آپس میں جمع ہو گئے، گھر کے ادھر ادھر لوگ جمع ہو گئے کہ بھائی 2 رشتے آئے، گھر والے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اسامہ کی تو بات ہی چھوڑ دو، کن سے بات کرنا ہے؟ بولو کن سے بات کرنا ہے حضرت؟ کیونکہ بھائی مال کے اعتبار سے بھی بہت پہنچے ہوئے، کاروبار بھی بہت لمبا چوڑا، غلام باندی، زمین، پراپرٹی، جائیداد سب ہے ان کے پاس۔ سننا میں آپ کو جلدی بتا رہا ہوں، اگر تو گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ بھائی بچی سے تو پوچھ لو، بچی کو تو بتا دو کہ 2 جگہ سے رشتہ آیا ہے۔ چنانچہ گھر کے بڑے آئے، جو وڈیل ہوتے گھر کے آئے، اور بیٹی کو کہا کہ بیٹی 2 رشتے آئے، اسامہ کا بھی آیا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی آیا، اور ہم گھر والوں نے ڈسکس کر لیا کہ حضرت اسامہ کی بات کو رہنے دو، عبد الرحمن ابن عوف سے آپ کا نکاح کرا دیا جائے، تو بیٹی تیار ہو؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بولو نہیں۔ اچھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے تیار نہیں ہو تو اسامہ سے تیار ہو؟ کیا کہا؟ بولو نہیں۔ تو گھر والے اور پریشان ہوئے، بھائی بچی شادی کرنے کو تیار ہو؟ ہاں۔ تو کہا کہ شادی کرنے تیار ہو، 2 رشتے آئے، 2 رشتے کو منع کر رہی ہو؟ کہا شریعت نے ہم کو یہ سکھایا ہے ہماری مرضی نہیں چلتی ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ پہلے کوئی جا کر میرے نبی کو پوچھو کہ یہ 2 رشتے آئے ہیں فاطمہ پر، آپ کی امت کی ہے، آپ کے اوپر ایمان لائی ہوئی ہے، 2 رشتے آئے، آپ جہاں کہہ دو گے وہاں ہمارا فیصلہ ہوگا، کیونکہ شریعت میں ہماری مرضی پیچھے ہوتی ہے، اللہ رسول کی مرضی۔ چلو گھر والے گئے، گھر والوں نے وہاں جا کر پورا بیک گراؤنڈ بھی بنا لیا کہ دیکھو اللہ کے رسول ہم آئے ہیں اور فاطمہ نے بھیجا ہے، اور اسامہ بہت غریب ہے، ان کے پاس برابر مکان بھی نہیں ہے، ان کے پاس نوکر چاکر، اور دوسری طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور گھر والوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو بشارت دی ہے، ان کو جنت کی بشارت دی ہے، ان کا لمبا چوڑا کاروبار ہے، زمین جائیداد پراپرٹی کیا نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا نکاح وہاں ہو جائے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے اپنا سر مبارک کو نیچے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا جاؤ فاطمہ کو کہہ دو نکاح اسامہ کے ساتھ ہوگا۔
گھر والوں کے چہرے کیسے ہو گئے؟ ایک دم گر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن گھر والے کہتے چلو یہاں سے چلو یہاں سے چلو، ایک دوسرے کو اشارہ کرتے چلو اور راستے میں بات کرتے، وہ تو اپنی بیٹی کا دماغ بنا لیں گے۔ اب گئے گھر پر گئے اور جا کر کہا بیٹی فاطمہ وہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے دونوں باتیں رکھی، مگر ہو سکتا کیا معاملہ ہوگا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف نہیں اسامہ کے ساتھ، لیکن ہم گھر والے جتنے گھر کے وڈیل ہیں نا، ہم سب کا ارادہ ہے، کیونکہ ہم تو گھر کے وڈیل ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دادی ہے، کوئی نانا، کوئی نانی، کوئی پھوپھا، کوئی پھوپھی، کوئی چاچا، کوئی چاچی، ہم سب کا ارادہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ تمہارا نکاح ہو۔ سننا حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ اب دو ہی راستے ہیں، یا اسامہ کے ساتھ نکاح یا میں جہنم میں جاؤں۔ تو کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ نکاح کو کرنا، عبد الرحمن ابن عوف اپنی جگہ پر بہت بڑے، وہ تو جنتی ہے، میرا معاملہ حضرت فاطمہ سمجھنا برابر، حضرت فاطمہ کہتی میرا معاملہ، اب دو آپشن ہے، یا تو اسامہ سے میرے نکاح، یا گھر والوں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کیا پیارا جواب دیا، اللہ کرے ایسی بیٹی اور ایسا ایمان ہمارے گھر میں ہوتا۔ حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا، اما قرأتم القرآن، اے میرے گھر والوں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آج تک تم نے شریعت کو نہیں سمجھا۔ گھر والوں نے کہا کیا مطلب قرآن میں کیا؟ حضرت فاطمہ نے وہ آیت پڑھ کر سنائی جو آج بھی 22ویں پارے میں آیت ہے۔ کون سی آیت؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حضرت فاطمہ نے وہ آیت پڑھ کر بتائی کہ اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، جب تک اللہ رسول کی مرضی آگے ہماری مرضی پیچھے، جنت ہے، اور اگر ہماری مرضی آگے اللہ رسول تو جہنم میں۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے نبی نے کن کا نام دیا؟ اسامہ۔ تو اگر اسامہ کے ساتھ میں تیار تو رسول کی مرضی آگے صلی اللہ علیہ وسلم، میری مرضی پیچھے، جنتی۔ اور اگر میں عبد الرحمن ابن عوف کی طرف جاؤں جو ہمارے نبی نے نام دیا نہیں، تو اس کا مطلب ہم گھر والوں کی مرضی آگے اور نبی کی مرضی پیچھے، تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ جہنم ہے۔ میرے پیارو، کیا وہ لڑکی کا ایمان ہوگا؟ دعا کرو اللہ اس فاطمہ بنت قیس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اسامہ کے ساتھ نکاح ہو رہا اور نکاح پڑھانے والے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہم کو اس واقعے سے سبق ملا دو کام کا، ایک تو توحید مضبوط ہو، بولو لا الہ الا اللہ، ڈر ہو تو کس کا ڈر ہو؟ بولو اللہ کا ڈر ہو، اور نمبر دو سب پورا مجمع بولے گا پورے شریعت کا خلاصہ، ہم جتنے گھر کے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں یا گھر کے بہت امیر ہیں یا غریب ہیں، قاعدہ سب کے لیے ایک ہی ہے، ہماری مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی۔ کوئی بھی کام کرنا ہو، ہمارے یہاں بھی شادی کے بڑے بڑے منڈپ لگتے، بینڈ باجے والے آتے، ڈی جے بجتا ہے، خوب ناچ گانا ہوتا ہے، سوچ لو وہیں پہ کھڑے کھڑے بیٹھ کر سوچ لو یہ میری مرضی ہے میرے اللہ رسول کی مرضی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ رسول کو پیچھے رکھا ہے، اپنی مرضی آگے، تو کہیں موت کے وقت اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت ضروری ہے ایمان میرے پیارو، ایمان کو مت جانے تو اپنے ہاتھ سے، ہمارے ہاتھ سے ایمان جا رہا ہے۔ پہلے معلوم ہے میں بیان میں آتا تھا نا، شروع میں تو بہت میں بولتا تھا بھائی ٹی وی مت دیکھو، پھر میں کہتا تھا بھائی داڑھی رکھو، پھر اس کے بعد کیا کہتا پائجامہ ٹخنوں کے اوپر رکھو، سب ضروری ہے سب ضروری۔ لیکن اب میرے پیاروں معلوم میں ایک ہی فکر رہتی ہے کہ داڑھی بعد میں بات کریں گے، پائجامہ کی بات بعد میں کریں گے، مسواک کی بات بعد میں کریں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان جا رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمارا ایمان نکل جائے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ میرے پیاروں بہت دعا مانگو جو ہمارے نبی نے دعا مانگی، ایک دلوں کو پلٹانے والے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ میرے پیاروں اب میں خلاصے پر آتا ہوں، یہ دو چیز چاہیے، لا الہ الا اللہ، اور نمبر دو اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے۔ اللہ کی قسم حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعوت و تبلیغ کا بیڑا اٹھایا، اگر آپ غور کرو ان کے مواعظ کو پڑھو، ان کی حیات کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا خلاصہ یہی تھا،
بولو خلاصہ یہی تھا۔ اس لیے میرے پیارو، یہ کب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، کب ہم کو گناہوں سے نفرت ہوگی، کب ہم نیکی کی طرف جائیں گے، کب ہم اپنی مرضی پیچھے ڈال کر اللہ رسول کی مرضی کو آگے کریں گے، جب ہم اپنی طرف سے قربانی دیں گے۔ اور سب سے بڑی قربانی یہ ہے ہم اپنی زندگی بنانے کے واسطے اللہ کے راستے میں چلے۔ بھائی 3 دن چلے، 10 دن چلے، 40 دن چلے، 4 مہینہ چلے، سال چلے، مقصد یہ ہے اللہ میری طبیعت ایسی بنا دے کہ میری مرضی پیچھے ہو جائے، میرے نبی کی مرضی آگے ہو جائے۔ تو چلو بتاؤ بھائی کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ یہاں کی کیا ترتیب ہے میرے کو نہیں معلوم، کون ہے جو ترتیب جانتے ہیں وہ کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے بھائی، آئیے بیٹا، آئیے۔ دیکھو یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں جو آج کی بات کا خلاصہ ہے، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ اور ایمان بچانے کا سب سے اچھا راستہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی مرضی پیچھے کرو، اللہ رسول کی مرضی کو آگے کرو۔ جی بھائی 4 مہینے سے یہ بات شروع کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ اللہ آپ کو جنتی بنا دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی نام لکھتے جانا ماشاءاللہ، جس کے پاس قلم ہو۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ بہت کمزور ہے اللہ، میں کسی اور کے بارے میں نہیں جانتا اللہ، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں۔ جو کہا اپنے بارے میں کہا اللہ، ایمان بہت کمزور ہے اللہ، اعمال بہت کمزور ہے اللہ، جسم بہت کمزور ہے اللہ۔ خدا العالمین ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے اللہ۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اللہ، بہت محنت سے ایمان آیا ہے اللہ۔ اللہ ہمارے ابا داداؤں نے بہت محنت کی تب جا کر ایمان ملا ہے اللہ۔ ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی حفاظت عطا فرما اللہ۔ بہت پیارا ایمان ہے اللہ، ہم راضی ہے تو ہمارا اللہ ہے اللہ، ہم راضی ہے تو ہمارا اللہ ہے، ہم راضی ہے اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم راضی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے العالمین۔ یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا اللہ۔ کتنے ایسے اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اپنا دکھ کسی کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ وہ سب تجھے سنا سکتے ہیں اللہ۔ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ، سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے اللہ۔ جو لوگ روزی میں پریشان ہیں اللہ، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ۔ جتنا بیمار ہے سب کو شفا دے اللہ۔ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے الہ العالمین۔ بہت سارے لوگوں نے اپنا اپنا نام لکھوایا ہے، مسجد کے ساتھ لکھوایا ہے الہ العالمین۔ پوری جماعت بنانے کی ذمہ داری لی ہے اللہ، سب آسان فرما دے اللہ۔ سب کرنے دھرنے والا تو ہی ہے اللہ، سب کے لیے نکلنا آسان فرما دے، دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے اے اللہ۔ جن کے یہاں ماں باپ زندہ ہے نا اللہ، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما اللہ، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے اللہ۔ واقعتاً اللہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اللہ، ابا جنت کا دروازہ اللہ۔ ماں کے سامنے بول بول کے ابا کو دھکا مار مار کے ہم نے دروازہ توڑ دیا اللہ، ابا کا دل توڑ دیا، ماں کا دل توڑ دیا اللہ۔ الہ العالمین ہمارے اماں ابا جن کے زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے اللہ۔ یہ مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ، میرے جیسا بدنصیب بھی کوئی ہوگا، ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں اللہ۔ ماضی قریب میں دونوں تیرے پاس آ گئے اللہ۔ وہ دن بہت عجیب ہوتا ہے جب لوگوں نے کہا آپ کو ماں کے جنازے کی نماز پڑھانا ہے، پھر کہا آپ کے ابا کے جنازے کی نماز پڑھانا ہے اللہ۔ کون ہوگا جس کو اپنی مرحومہ ماں یاد نہیں آتی ہوگی، مرحوم ابا یاد نہیں آتے ہوں گے اللہ؟ اگر ہوتے تو آج وہ یہیں پر ہمارے سامنے موجود ہوتے اللہ۔ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جن کے اماں ابا پیارے ہو گئے اللہ، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے اللہ۔ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ماں باپ کے
بہت احسانات ہے اللہ. وہ ماں ہنستی تھی تو پورا گھر میں جیسے اجالا ہو جاتا تھا. اللہ ابا ایک بار کندھے پہ ہاتھ رکھے ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. اللہ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ اللہ ہمیں تیرے راستے کے لیے قبول فرما لے. اللہ ایک دن آئے گا اللہ ہم بھی مر جائیں گے. اللہ ہم مر جائیں گے. اللہ ہمارا جنازہ اٹھے گا. اللہ اللہ ہمارے گھر والے روئیں گے. اللہ وہ کیسی اللہ اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارا غسل کا پانی تیار کیا جاتا ہوگا. اللہ لوگ غسل کا گرم پانی تیار کرے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی عطا فرما دے. اللہ لوگ ہمارے کفن کا کپڑا لے کے کھڑے ہو اس سے پہلے رحمت کی چادر دے دے. اللہ رحمت کی چادر عطا فرما دے. مغفرت کی چادر عطا فرما دے. اللہ موت کے وقت کلمہ دے دے. سکرات کا عالم ہوگا, امراض کا عالم ہوگا, روح نکلنے کو تیار ہوگی. اللہ شیطان ایک طرح سے حملہ کرتا ہوگا. اے اللہ کلمہ بچا لے. اللہ کلمہ بچا لے. ہمیں کلمہ عطا فرما دے. اللہ سب سے بڑی عجیب و غریب گھڑی ہوگی جب گھر سے جنازہ اٹھے گا. اللہ بیوی بھی روتی بچے روتے روتے لیکن جنازہ اٹھے گا. اللہ قبرستان لے جایا جائے گا, قبر کے حوالے کیا جائے گا, منو مٹی کے نیچے ہمیں دبایا جائے گا. اللہ بیٹا بھی مٹی مارے گا, بھائی بھی مٹی مارے گا, جو ہم سے محبت کرتے تھے سب مٹی مارے گے. اللہ جب قبر تیار ہو جائے گی اللہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. قبرستان کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی. اللہ اللہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی. اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ اللہ میں نہیں کہتا اور میرے نالائق کو کہنے کو نہیں سمجھ میں آتا, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا ہے, جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے, کبھی آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے, اللہ جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے, ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے, اللہ پسلی سے پسلی کو ملا دیا جاتا ہے, قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے, قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں. اے اللہ اللہ ہم مرکز پر بیٹھے اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا دے. اللہ کا دعوت والے ساتھی موجود ہے, اللہ حفاظ موجود ہے, قاری موجود ہے, علماء موجود ہے, مفتیان کرام موجود ہے, سفید ساڑی والے بوڑھے رات کے رونے والے موجود ہے, رات کو تہجد اٹھ کر بل بلانے والے موجود ہے. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کی حفاظت فرما دے, سب کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں تمام حضرات اپنی عشاء کی مکمل تیاری کریں. میں اپنے تقاضے کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہوں. میں سلام کرتا ہوں, سب سلام کا جواب دے دیں. آئندہ کبھی ملاقات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو اطمینان سے وضو سے